حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بچہ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر غسل حیض کے لیے گئی۔ پھر جب وہ پردہ ڈالنے لگی تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا بنت قازوس بن قبیل نہایت پرہیزگار عورت تھی، جب حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اور دنیاوی آسائشوں سے نوازا تھا، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ان کے شوہر عمران بن ہاشم بھی نہایت عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار شخص تھے، جن کا شمار نبی اسرائیل کے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ گرمی کی ایک دوپہر تھی، حضرت حنا اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ ان کی نظر ایک درخت کی ٹہنی پر پڑی، جہاں ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ ماں کی اپنے بچے سے بے لوث محبت کا یہ منظر دیکھ کر حضرت حنا کے دل میں ماں بننے کی خواہش جاگ اٹھی۔ بے اختیار انہوں نے رب ذوالجلال کے حضور ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے بھی اسی طرح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی دعا قبول فرمائی اور حضرت حنا حاملہ ہو گئی۔ اس خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانگی، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے۔ ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے لیے آزاد کر کے نذر کرتی ہوں، بس تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب اس نے بچی کو جنا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی جنی ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا لڑکی کی مانند نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو حضرت حنا کو خیال ہوا کہ انہوں نے جو منت مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی بیت المقدس کی خدمت کیسے کر سکتی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیری لڑکی کو قبول کر لیا ہے اور ان کے خاندان کو برکت والا قرار دیا ہے۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہیں، کیونکہ وہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی۔ حضرت عمران کا انتقال اس وقت ہو گیا جب حضرت حنا ابھی حاملہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہم نام تھے۔ حضرت حنا نے وصیت کے مطابق اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس لے گئی۔ وہاں کے بڑے امام ان کے والد عمران ہوا کرتے تھے، مگر اب ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت مسجد کے انتظامات حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد تھے، جو حضرت مریم کی خالہ کے شوہر بھی تھے۔ سب امام چاہتے تھے کہ مریم کی کفالت انہیں ملے۔ آخر قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا گیا اور 3 مرتبہ قرآن اندازی زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جہان کی تمام عورتوں پر برگزیدہ فرمایا۔ قرآن کی 19ویں سورت سورہ مریم ان کے نام سے منسوب ہے، جبکہ سورۃ آل عمران میں ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ قرآن میں لفظ مریم 11 مرتبہ اور ابن مریم 23 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ آپ نہایت پاک باز، عبادت گزار، ساجدہ، رائقہ، صدیقہ اور طاہرہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھی، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ دنیا کی 4 بہترین عورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ آپ نے انہیں بیت المقدس کے قریب اپنے گھر میں رکھا۔ جب کبھی حضرت زکریا وہاں جاتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسم پھل اور رزق موجود ہے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ جواب دیتی، یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہی منظر دیکھ کر حضرت زکریا نے اپنے لیے بھی اولاد کی دعا مانگی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام مشرق کی جانب ایک گوشے میں گئی۔ مفسرین کے مطابق وہ عبادت کے لیے وہاں گئی تھی۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک حسین نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم خوفزدہ ہو گئی اور کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے مریم میں روح پھونکی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک پہاڑی مقام کی طرف چلی گئی جسے بیت الحم کہا جاتا ہے۔ وہاں درد زدہ شروع ہوا تو وہاں کھجور کے درخت کے نیچے ٹھہر گئی۔ شدید تکلیف، تنہائی اور بے بسی کے عالم میں انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھول بھٹک کر کوئی میرا ذکر بھی نہ کرتا۔ اسی وقت فرشتے نے ندا دی غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی، انہیں کھاؤ، پانی پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر تسکین پاؤ۔ اگر کوئی پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد جب پاک ہو جائیں تو بچہ گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کہا اے مریم تم نے بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ کہنے لگے ہم اس گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اسی وقت بچے نے بول کر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نوزائیدہ بچے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور یقین کر لیا کہ مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی عزت اور مقام بنی اسرائیل میں بڑھ گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔